بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کا ایک بھیانک منظرنامہ 1857 کی جنگ آزادی کے مناظر میں جا بجا بکھری لاشیں۔ اس میں سے ایک منظر کی لوح پر آخری مغل تاجدار کا نام لکھا ہے۔ وہ مغل سپوت جس کے ہاتھ سے بیاض لے لی گئی، وہ مغل روایات کا امین تھا۔ مروت اور رواداری آڑے آ گئی۔ انقلاب سے لے کر غدر تک آتے ہوئے اس سے ایک ایک کر کے سب کچھ چھین لیا گیا۔ پہلے تاج و تخت، پھر اس کی اولاد اور پھر اس کی سرزمین، اور یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے اسے زندہ چھوڑ رکھا گیا۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی موضوع گفتگو شخصیت آخری مغل تاجدار اور بلند پایہ شاعر بہادر شاہ ظفر ہے۔ آپ اس کے متعلق وہ تمام تر تاریخی حقائق جان سکیں گے جو زینت اوراق بن چکے ہیں، مگر ہماری گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ناظرین کرام، ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ آخری مغل تیموری خاندان کے حکمران تھے۔ آپ معین الدین اکبر ثانی کی راجپوت ہندو بیوی لال بائی کے بطن سے 24 اکتوبر 1775 عیسوی کو مولود ہوئے۔ والدین کی پہلی اولاد ہونے کی وجہ سے آنکھوں کا تارا تھے۔ آپ نے اپنے پہلے اتالیق حافظ ابراہیم سے ابتدائی فارسی و عربی تعلیم حاصل کی۔ آپ ایک نرم دل، غریب پرور، شاعرانہ اور صوفیانہ مزاج کے پیکر تھے۔ آپ نے مروجہ علوم کے علاوہ فنون حرب، گھڑ سواری، شمشیر زنی، تیر اندازی اور آتشین اسلحہ پر پوری دسترس حاصل کی۔ آپ شاعری میں ذوق سے اصلاح لیتے تھے۔ ذوق کی وفات کے بعد آپ مرزا غالب سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ آپ ایک اچھے صوفی ادیب اور شاعر تھے۔ آپ نے 30 ستمبر 1837 کو دلی کے لال قلعہ میں 62 برس کی عمر میں تاج سلطنت ہند پہنا۔ کہا جاتا ہے کہ تاج پوشی کا جشن 7 دن تک جاری رہا۔ ان 7 دنوں میں دلی کے لوگوں کو شاہی محل سے کھانا کھلایا جاتا رہا۔ آپ کی زندگی کے 2 پہلو تاریخ کے اوراق کی زینت بنے۔ ایک آپ کی حکومت جو ابتدا ہی سے برطانوی گوروں کے رحم و کرم پر تھی۔ دوسرا پہلو آپ کی شاعرانہ زندگی ہے جس میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ آپ کی شاعری اور حقیقی زندگی میں گہرا اور عملی تعلق قائم ہے۔ آپ کی شاعرانہ مضامین دراصل آپ کی زندگی کا حقیقی رنگ تھا جس نے آپ کے روح کو زخم کر دیا تھا۔ جب ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے مظالم حد سے بڑھ گئے اور ہندوستانی ریاست کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا گیا تو بہادر شاہ ظفر نے آزادی کی خاطر عوام کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ جنگ آزادی کی شروعات کی اصل وجہ ہندی افواج کے مذہبی اقدار کی مجروحی تھی۔ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ برطانوی سامراج کی طرف سے ہندی افواج کو مہیا کیے جانے والے اسلحہ میں گائے اور سور کے گوشت کے استعمال کی نشاندہی ہونے پر مسلمان اور ہندو سپاہیوں نے احتجاج کیا اور ان کارتوسوں کو استعمال کرنے سے قطعی انکار کیا جس میں گائے اور سور کا گوشت استعمال کیا گیا تھا۔ جن سپاہیوں نے انکار کیا ان کی وردیاں اتار کر قید کر دیا گیا۔ جنگ آزادی کا آغاز بنگال میں ڈمڈم اور بارکپور کے مقامات پر ہوا۔ 9 مئی 1857 کو میرٹھ میں بھی سپاہیوں نے احتجاج کیا۔ ان میں سے منگل پانڈے اور ایشوری پانڈے نے انگریزوں پر حملہ بھی کر دیا۔ ان دونوں کو دوسرے ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے مقدمات چلائے گئے اور انہیں پھانسی دے دی گئی۔ ان میں سے اکثر سپاہیوں کو دوسرے ساتھیوں نے جیل پر حملہ کر کے آزاد کر لیا اور یوں پورے ہندوستان میں آزادی کی آگ پھیلنے لگی۔ ادھر بہادر شاہ ظفر نے مغل بادشاہ کی حیثیت سے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو کوئی خراج نہیں دے گا اور برطانوی افواج کو ہندوستان سے نکل جانے کی وارننگ دے دی۔ مغل خزانہ تو ویسے ہی خالی تھا، مگر وطن کی محبت نے مہاراجہ پرتاپ
بادشاہ اکبر اور شیوا جی کے اولادوں کو ایک ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ جنگ کسی تیاری کے بغیر شروع کی گئی اور اوپر سے قیادت کی ناپیدی کی وجہ سے ناکام رہی۔ قیادت کا سارا بوجھ ایک کمزور اور ناتواں شخص بہادر شاہ ظفر پر ڈال دیا گیا۔ آپ نے مرزا ابو بکر کو سپہ سالار بنا کر بھیجا، مگر وہ بھی غداروں کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ بہادر شاہ ظفر کو مشورہ دیا گیا کہ دہلی چھوڑ دیں اور منظم ہو کر دوبارہ دہلی پر حملہ کر دیں، مگر بہادر شاہ ظفر نے انکار کر دیا۔ انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے 2 بیٹوں اور ایک پوتے کے علاوہ خاندان کے کئی افراد کو قتل کر دیا۔ دہلی فتح کرنے کے بعد انگریزوں نے شہری آبادی سے خوفناک انتقام لینا شروع کر دیا اور ہزاروں لوگوں کو بے دریغ قتل کر دیا، ہزاروں کو سولی پر چڑھا دیا۔ معصوم عوام کو توپوں کے سامنے کھڑا کر کے ان کے جسموں کے چھیتڑے اڑا دیے گئے۔ صرف ایک دن میں 24 مغل شہزادے پھانسی پر لٹکا دیے گئے۔ مقتدر مسلمانوں کی جائیدادوں کو ضبط کر کے انہیں کوڑیوں کا محتاج بنا دیا گیا۔ انہیں کمتر ملازمتوں پر مجبور کر دیا گیا۔ جنگ آزادی کے دوران 4000 انگریز مارے گئے، جس کے جواب میں 12 لاکھ ہندوستانیوں کا خون بہا دیا گیا۔ 27 جنوری 1857 کو دہلی میں ایک فوجی کمیشن تشکیل دیا گیا جو چیف کمشنر پنجاب جان لارنس کی ہدایت کے مطابق ڈویژن کمانڈر میجر جنرل پینی سی بی کے حکم سے عمل میں لایا گیا۔ وکیل استغاثہ میجر ایف جے بیروٹ ڈپٹی جج ایڈوکیٹ جنرل تھے۔ عدالت کی کارروائی دہلی کے لال قلعہ میں شروع ہوئی۔ بہادر شاہ ظفر کو ایک قیدی کے طور پر لایا گیا۔ آپ پر باغیوں کی مدد کرنے، شورش برپا کرنے اور عوام کو جان بوجھ کر جنگ کی آگ میں جھونکنے جیسے الزامات لگا دیے گئے۔ یہ مقدمہ 21 روز چلتا رہا۔ 9 تاریخ کو فیصلہ ہوا اور 18 کے لگ بھگ گواہ پیش کیے گئے۔ عدالت نے 29 مارچ 1857 کو بہادر شاہ ظفر کو قومی مجرم قرار دے کر جلاوطن کرنے کا فیصلہ صادر کیا۔ جنرل لنکسن نے انگریز افواج کی مدد سے 4 ماہ تک دلی کا محاصرہ کیا۔ جنرل لنکسن اس لڑائی میں مارا گیا۔ کانپور، لکھنؤ اور جھانسی وغیرہ انگریزوں کے زیر قبضہ آ گئے۔ امرپال سنگھ نے اپنی کتاب دی سیز آف دلی یعنی محاصرہ دلی میں لکھا ہے کہ ولیم ہڈسن نے ملکہ زینت محل سے ملاقات کرنے اور شہنشاہ کو ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کرنے کے لیے 2 نمائندے مولوی رجب علی اور مرزا الہی بخش بھیجے۔ وہ شہنشاہ کا یہ پیغام لے کر واپس ہوئے کہ وہ صرف ہڈسن کے سامنے ہتھیار ڈالیں گے، تاہم ان کی جاں بخشی کی جائے گی۔ 19 ستمبر کو بادشاہ اپنے خاندان اور عملے سمیت شاہی محل چھوڑ کر پرانے قلعے منتقل ہوئے۔ 20 ستمبر کو آپ لوگ ہمایون کے مقبرے منتقل ہوئے۔ ولیم ہڈسن نے اپنی کتاب 12 ایئرز آف سولجرز لائف ان انڈیا میں لکھا ہے کہ ہمایون کے مقبرے سے سب سے پہلے زینت محل باہر آئی تھیں۔ اس کے بعد بہادر شاہ ظفر پالکی میں سوار برآمد ہوئے۔ ولیم ہڈسن نے آگے بڑھ کر بادشاہ سے ہتھیار ڈالنے کو کہا۔ بادشاہ ظفر نے پوچھا کہ کیا تم ولیم ہڈسن ہو؟ کیا تم میری جاں بخشی کا وعدہ پورا کرو گے؟ ولیم ہڈسن نے کہا کہ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ ہتھیار ڈال لیں تو آپ کو بمعامل کا زینت محل امان دیا جائے گا۔ پھر بوڑھے بادشاہ نے اپنے ہتھیار ولیم ہڈسن کے حوالے کر دیے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد بادشاہ ظفر کو سب سے پہلے بیگم سمرو کے گھر میں رکھا گیا اور MH 61 بٹالین کے 50 سپاہی اس پر مقرر کر دیے گئے۔ دی نیریٹو آف دی سیز آف دہلی میں لکھا ہے کہ مغل بادشاہ برآمدے میں ایک سادہ چارپائی پر رکھے گدے پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ ان کی شکل و صورت میں کوئی عظمت والی بات نہیں تھی سوائے اس کے کہ ان کی سفید داڑھی جو کمر بند تک پہنچ رہی تھی۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھا اور اسی رنگ کی پگڑی پہنے ہوئے تھا۔ آفیسرز کو یہ ہدایات دی گئی تھیں کہ اگر شہنشاہ کو بچانے کی کوئی کوشش کی جائے تو بلا تاخیر شہنشاہ کو گولی مار دی جائے۔ بادشاہ کے پکڑے جانے کے بعد گرفتار شہزادوں کو پہچاننے کے لیے کئی درباری افراد کو لے جایا گیا۔
ولیم ہڈسن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے نمائندوں نے بمشکل شہزادوں کو ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کیا۔ ہمایون کے مقبرے سے سینکڑوں تلواریں اور آتشین اسلحہ دریافت کیا گیا۔ جب وہ رتھ سے شہر کی طرف بڑھنے لگے تو راستے میں ہڈسن کی ہدایت پر انہیں روکا گیا۔ پھر ان کے زیورات، انگوٹھیاں، بازوبند اور جواہرات سے جڑی تلواریں بھی چھین لی گئیں۔ ہڈسن نے رتھ کے دونوں طرف 5 سپاہیوں کو تعینات کیا۔ پھر ہڈسن خود گھوڑے سے اترا اور اپنی ریوالور سے ان تینوں شہزادوں کو گولیاں ماریں۔ ان کی لاشوں کو چوراہوں پر لٹکا دیا گیا۔ ان باغی شہزادوں کے نام مرزا مغل، مرزا خضر سلطان اور مرزا مغل کے بیٹے مرزا ابوبکر ہیں۔ 27 ستمبر کو بریگیڈیئر شاورز نے 3 اور شہزادوں مرزا بختیار شاہ، مرزا مینڈوں اور مرزا جواں بخت کو حراست میں لیا۔ اکتوبر کے اوائل میں شہنشاہ کے مزید 2 بیٹوں کو پکڑ کر گولی مار دی گئی۔ بہادر شاہ ظفر کے 2 بیٹوں مرزا عبداللہ اور مرزا قویش انگریزوں کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ عرش تیموری نے اپنی کتاب قلعہ معلیٰ کی جھلکیوں میں لکھا ہے کہ ان دونوں شہزادوں کو سکھ رسالدار نے ہمایوں مقبرہ سے ترس کھا کر فرار کروایا۔ بہادر شاہ ظفر کو رنگون جیل کے انچارج کیپٹن ڈیوس نے شہنشاہ کی عمر رسیدگی پر ترس کھا کر اسے اپنی گیراج ہی میں قید کر لیا اور جیل سے بچایا۔ شہنشاہ نے اس گیراج میں 20 دن گزارے۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنی مشہور نظم اسی گیراج میں لکھی: لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ 7 نومبر 1862 کو اس بد نصیب بادشاہ کی خادمہ نے شدید پریشانی میں کیپٹن نیلسن ڈیوس کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے اردلی نے سختی سے اس بدتمیزی کی وجہ پوچھی۔ خادمہ نے کہا کہ شہنشاہ کی سانس اکھڑ رہی ہے۔ نیلسن نے اپنا پسٹل اٹھایا، گارڈز کو ساتھ لیا اور گیراج میں داخل ہوا۔ گیراج میں بدبو، موت کا سکوت اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ نیلسن نے آگے بڑھ کر بادشاہ کا کمبل اٹھا دیا۔ اس کا ننگا سر تکیے پر تھا لیکن گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ خشک ہونٹوں پر مکھیاں بھنبھنا رہی تھیں۔ نیلسن نے بادشاہ کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ ہندوستان کا آخری بادشاہ زندگی کی حد عبور کر چکا تھا۔ نیلسن نے اس کے لواحقین بلوائے۔ شہزادہ جواں بخت اور اس کے استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی آ گئے۔ سرکاری احاطے میں اس کی قبر کھدوائی گئی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر دراصل بادشاہی کے لیے نہیں بلکہ شاعری کے لیے بنے تھے۔ آپ نے دہلی کے راستوں، دریچوں، بازاروں اور اس کی پردرد یادوں سے وہ شعری دیوان تخلیق کیا جس نے اسے مرنے کے بعد بھی زندہ رکھا۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جسے آزادی کے لیے لگان دینا پڑا۔ سنہری دور میں پرورش پانے والے شاعر ناتواں نے اپنے سارے درد شاعری میں غرق کر دیے۔ آخر کار وہ الفاظ کے تابوت میں احساسات کے لاشیں رکھتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ معروف محقق امیر احمد علوی کے مطابق بہادر شاہ ظفر نے 5 دیوان لکھے۔ ایک تو ہنگاموں کی نظر ہو گیا اور باقی محفوظ رہے۔ آپ کی طرف 2 اور کتب بھی منسوب کیے جاتے ہیں۔ ایک کا نام تالیف ابو ظفری جبکہ دوسرے کا نام خیابان تصوف ہے۔ پس مرگ میرے مزار پر کوئی فاتحہ بھی پڑے کہاں، وہ جو ٹوٹی قبر کا نشان ہے اسے ٹھوکروں سے اڑا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے آخرت کے گھر کو مقام سکون و اطمینان قرار دے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ڈاکومنٹری؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی رقم کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔